السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ جی سامعین، آج کی ہیڈ لائنز پر اور جو بڑی خبریں پاکستان کی اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بھارت کے اندر کرونا پھر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ میں ہمارے فارن منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ لفظ یوز کیا ہے ہمارے خطے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے کے اندر جو ہے کرونا نے بہت تباہی پھیلائی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ہو گئی خبریں، اب آتے ہیں تجزیے پہ۔ دیکھیں ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی جو بھارت کی طرف ہے اس میں واضح تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک سٹیپ پیچھے لے کے بڑی تصویر آپ کے سامنے واضح رکھی جائے، اور فوکس جو ہے مائنر ڈیٹیلز پہ جب آپ کرتے ہیں تو بڑی پکچر آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ میرا مقصد ہوتا ہے کہ بڑی پکچر کھول کر آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ بڑی پکچر یہ ہے جی کہ ملک کی فائنینشیل صورتحال بہت درگوں ہے، اور اس کی وجہ ایک بڑی وجہ ہماری فارن پالیسی کا درست نہ ہونا ہے، جس کو اب درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید یہی درستگی میاں صاحب اپنے دور کے اندر باقی جمہوری حکومتیں، زرداری صاحب بھی اور دیگر بینظیر بھٹو صاحبہ بھی کرنا چاہتی تھیں۔ بہرحال اب چیزیں درستگی کی طرف جا رہی ہیں، اس کے یہ سائنز ہیں۔ اب ورڈ ہمارے خطے، میرا نہیں خیال کہ ہمارا خطے کا لفظ بھارت اور پاکستان کو ایک زبان فارن پالیسی کے اندر لاسٹ ٹائم مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کہاں پر استعمال کیا گیا، لیکن اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں۔ تو آج جو سب کانٹیننٹ کا لفظ برِ صغیر کے اندر جو ہمارا خطہ کا لفظ ہے، یہ اس کا ایک میسج جا رہا ہے کہ ہمارے پرابلمز یکتا ہیں، اور ہمارے جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں ترقی کے، وہ بھی ہم جوڑ کر جوڑ سے معاف کیجیے گا، مطلب ہم اکٹھے اس کو چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں۔ یہی بات آج سے کچھ سال پہلے جب میں نوم چومسکی کے ساتھ ان کا انٹرویو کر رہا تھا، تو ان سے میں نے پوچھا کہ ہمارے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے، تو انہوں نے اسی طرف غالباً آف دا ریکارڈ میرے سے ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ سب سے بڑے چیلنج پاک بھارت کے ڈیفینس نہیں، بلکہ آپ کے گلوبل وارمنگ اور جو مختلف قسم کی نیچرل کلیمٹیز، جس کے اندر یہ وائرس وغیرہ، وبا وغیرہ، یا پانی کا قحط جو ہے، اس طرح کے مسئلے ہیں، وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے نہ کہ ایک دوسرے سے جو دشمنی ہے۔ اور اس چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر گلوبل وارمنگ اور پانی کی قلت، فوڈ انسیکیورٹی، کھانے پینے کا قحط جو کہ خطے میں آ سکتا ہے، جو انہوں نے انگلش میں کہا تھا، تو اس کی طرف تو ہم لگ یہ رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں پالیسی میکرز ہیں، ان کا اس طرف رخ جا رہا ہو کہ بے شک اتنا دور اندیشی کو ہم نے نہ رکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کو یہ شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ ملک کو اگر فائنینشیل سمت، اس کی معاشی حالت درست کرنی ہے، تو ان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے۔ موٹی بات یہ اسی وجہ سے جو ہے اب سگنلز جو ہیں وہ آپ کے بیان کے الفاظ کے چناؤ اس طرح کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے، اور یہی وہی ہے۔ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہا پچھلے سال کرونا بھارت میں اس طرح سے، وہاں پہ پچھلے سال بھی بڑی خوفناک طریقے سے آیا تھا، بھارت میں اور بھی مسائل آتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا ہمارا ایگزیکٹو آفس ہے، یا ہمارا فارن منسٹر جو ہیں شاہ محمود صاحب، ان کا آفس ہے، اس طرح سے بیانات نہیں کیے۔ یہ مثبت بات ہے جی، اس کو منفی نہیں لینا چاہیے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ بات کرنے کا اس حد تک ہے، لیکن میں اس چیز میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں اس خطے کو واقعی ہی جو ہے وہ اکٹھے مل کر چلنے کی ضرورت، چاہے وہ شدت پسندی کا مقابلہ ہو، چاہے وہ دہشت گردی سے مقابلہ ہو، چاہے وہ معاشی صورتحال درست کرنے کا ہو۔ باہمی ٹریڈ بہت ضروری ہے، سی پیک بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے تمام خطے کے لیے۔ ایران، پاکستان، بھارت، سب کو مل جل کر معاشرتی محاذ کے اوپر جو ہے اکٹھا کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اتنی اربوں کی آبادی ہے جی، یہ چائنا ملا لیں، انڈیا، یہ تو 2.5-3 ارب کی آبادی ہے اس خطے کے اندر، اس سے بھی شاید زیادہ، جس کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، جس کی فلاح و جو بہبود جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ بہرحال اس ٹاپک پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال آج تک اتنا ہی کافی ہے کہ ہماری فارن پالیسی کے اندر کافی چینج آ رہا ہے جی۔ بھارت کے اندر جو ہے کرونا قہر ڈھا رہا ہے، اور اللہ ان پہ آسانی پیدا کرے۔ اس بھارت کے اندر بھی بہت سے مسلمان رہتے ہیں، اور خاص طور پہ انسان رہتے ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہمیں ان کا درد دل رکھنا ضروری ہے۔
ہیونگ سیڈ دیٹ، جیسے کہ میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا کہ ہماری حکومت جو ہے کورونا سے نمبرد آزما ہونے کے لیے اتنی سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. اس کی یہ وجہ بھی تھی جو کورونا ویکسینز کو صحیح طرح سے امپورٹ کرنا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ آپ فلو سے بچنے کی ویکسینیشنز کرائیں. تو اب کچھ حضرات کا مجھے میسیجز آئے کہ بھئی یہ جو سیزنل فلو ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے جو ویکسینیشنز ہوتی ہیں وہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے، ساتھ میں اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ منشن کریں. تو وہ یہ ہے جی کہ آپ کافی لوگوں کو فلو کے دورے پڑ سکتے ہیں، فٹس کہہ لیں یا فلو اٹیک ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو الرجیز ہوتی ہیں، کسی بھی چیز سے الرجی ہو سکتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ الرجی کی اینٹی الرجی دوائیوں سے میڈیکل سٹورز بھرے پڑے ہیں. اگر آپ کو الرجی کی یا موسمی الرجی یا کسی بھی چیز سے الرجی جس سے چھینکیں آتی ہوں، آپ کو ایسا اندیشہ ہو تو آپ انجیکشنز لگوائیں یا میڈیسن سٹارٹ کر لیں. کم از کم اگلے 2 3 4 ماہ جب تک یہ کرونا زور پر ہے آپ ان میڈیسنز کا ریگولر استعمال کریں تاکہ آپ کو چھینکیں نہ آئیں. اگر آپ کو چھینکیں آئیں گی ہو سکتا ہے آپ اے سمپٹمیٹک ہیں، یعنی کچھ بہت سارے اکثریت ایسے کرونا کے پیشنٹس ہوتے ہیں، کرونا کے کیریئر ہوتے ہیں جن کے اندر وہ اس کی انڈیکیشنز نہیں آ رہی ہوتی ہیں، بالکل نارمل رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چھینکتے ہیں تو وہ ان لوگوں تک ان کی چھینک کے ذریعے کرونا کے وائرس چلا جاتا ہے جو کہ شاید ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور ان کو کیچ کرتے ہی وہ خدا نخواستہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں اور ساتھ میں وہ ان کو زیادہ جو میڈیکل پرابلمز کمپلیکیشنز بھی بن سکتی ہیں. تو یہ چیز میرا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو سمپل فلو کی شکایت ہو رہی ہے یا آپ کو الرجی ہے کسی چیز سے تو اینٹی الرجی میڈیسن استعمال کریں اور فلو کے ویکسینیشنز کروائیں اور ٹھنڈے پانی اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ میں فلو ٹریگر کر سکے اس سے دور رہیں. اے سی کو اوائڈ کریں، جتنا فریش ایئر لیں، کھڑکیاں کھولیں جب تک گزارا کر سکتے ہیں، جتنا ٹائم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اے سی کے استعمال سے بھی فلو ہوتا ہے. اور اسپیشلی یہ موسم جو ابھی تھوڑا ٹھنڈا تھوڑا گرم ہے، اس موسم کے اندر اے سی کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ اپنے لیے نہیں ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جن سے آپ دور نہیں ہو سکتے جی. تو اگر آپ کو فلو ہوتا ہے اور آپ اے سمپٹمیٹک ہیں، خدا نخواستہ آپ کرونا کا کیریئر ہے لیکن آپ میں انڈیکیشن نہیں ہے، آپ چھینکیں گے تو وہ ان تک پہنچ جائے گی اور جو چھینک ہوتی ہے وہ کافی ٹائم تک کمرے میں یا ایک بند جگہ پر اس کے ڈراپلیٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں. یہ چیز آپ سمجھیے. بہرحال یہ ایک پیغام تھا عوام تک، آپ میرے ویورز تک اور ان کے ذریعے باقی عوام تک پہنچانے کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی مجھے بہت ساری میلز اور ای میلز اور کمنٹس آئیں کہ آپ نے کرونا ویکسین کے کمپین کے اوپر فوج کے استعمال پر تو بات کی لیکن جو گورنمنٹ نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی اس پہ آپ نے ذکر نہیں کیا. وہ کیوں نہیں؟ دیکھیں جی، میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ جب وہ بنی تھی تب بھی مجھے پتا تھا یہ ایک ہوکس ہے اور یہ ایک یوزلیس ایکٹیویٹی ہے. اس کے اوپر صرف لوگوں کو فالس ہوپ دلانا اور ایک قسم کا ٹرک کی لال بتی، یہ ہو نہیں سکتا تھا جی. جس کے پاس اختیارات نہ ہو، جس کی کوئی لیگل اینٹی نہ ہو، جس کو مینڈیٹ جو ہے آپ کسی لیجسلیشن کے تھرو نہ دیں، وہ تنظیم کیسے وہ کام کر سکتی ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کے کرنے کا کام ہے. یہ پہلے ڈے 1 سے ہی غلط تھا، یہ نہ ہو سکتا تھا، نہ ہونا چاہیے تھا. یہ والنٹیئرز کا اگر کام ہے تو ان کے کچھ جو آپ نے پیرامیٹرز بنائے تھے اس ملک میں اچھے لگتے ہیں جہاں پر جو لا جو ہوتا ہے ریٹ آف لا ہوتی ہے، وہاں پر آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں بہترین کام کر رہی ہوتی ہیں، جہاں پر جو آپ کا بیسک سٹرکچر ہے، جن کے پاس ہتھیار بھی ہے، قانون بھی ہے، وہ بھی صحیح طرح کام نہیں کرے تو یہ جو لوگ اتنے کہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں جی. آپ خود سوچئے، روزی روٹی کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں، روزی نہیں ملتی تو وہ آپ جو ہے سوشل ورک کرنے لگ جائیں گے. یہ تو بھرے پیٹ کے کام ہوتے ہیں کہ جب آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہوں تو پھر آپ سوشل ورک میں انگیج کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی فلسفیکل ہو جائے گی، ورنہ میسلو کی ہیرارکی آف نیڈز آپ دیکھ لیجیے گا، گوگل کر لیجیے گا. جو شخص تھوڑا سا ریسرچ یا زیادہ بہتر جاننا چاہتے ہیں تو بہرحال موٹی بات یہ تھی، میں نے اسی لیے اس کو میں ایسی چیزوں پر وقت ضائع نہیں کرتا جو صرف پولیٹیکل جو ہے گینز کے لیے ایک مائکرو لیول پہ میں بات نہیں کرتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ملکی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر اس کی پوری پکچر آپ کے ذہن میں رکھوں تاکہ آپ کسی ایک چھوٹے نقطے کے اوپر جب آپ ذہن فکس کر لیتے ہیں تو بڑی پکچر آپ کے ذہن سے چھپ جاتی ہے. دوسرا جی جو مین چیز یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا فوکس کیا، آپ کو اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ آپ کے مستقبل کے اندر اور بھی فائنینشیل پرابلمز آ رہی ہیں. FATF کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے.
آپ نے لونز اتنے زیادہ لے لیے ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، آپ کی فوڈ پروڈکشن ختم ہو گئی ہے، آپ ختم سے مطلب بہت کم ہوگی، آپ کو امپورٹ کرنے پڑے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، اور یہ کب تک چلے گا؟ اگر میں آپ کو ایک لائن میں سمجھاؤں تو آپ قرضے لے کے اور ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسے ٹیکس کی صورت میں لے کر اور عوام کے ایسٹس کے اگینسٹ جو باہر سے قرضے لے کے آپ کھانا منگوا رہے ہیں اور اپنی تنخواہیں دے رہے ہیں اپنی سرکاری مشینری کو، یہ ظلم خدا کا، یہ نہیں چل سکتا۔ یہ ریسیپی ہے فیلیور کی۔ اس طرح چلتا رہا، یہ چیزیں شاید ان کو نظر آنے شروع ہو گئی ہیں، اگر نہیں آ رہی تو میری دعا ہے کہ ان کو نظر آئیں اور وہ پولیٹیکل چینج لے کر آئیں جو کہ ملک کو جس سمت میں نوز ڈائیو کر رہا ہے اس کو واپس کی طرف لے کر آئے۔ یہ رجیم ملک کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس چیز کا احساس جتنا جلدی ہو جائے اتنا اہم ہے، اور اس لیے ان کو احساس دلانا کا کام آپ کا ہے اور میرا ہے، ہم عوام کا ہے۔ سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔